کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب بلند آواز سے مل کر سب دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر نبی اور آل نبی کی محبت میں بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارا یہ پروگرام آخری پروگرام ہے، 41واں، اور سفر المظفر کا پاکیزہ مہینہ بھی چل رہا ہے، اور اسی مہینے میں اہل سنت والجماعت کی ایک عظیم ہستی جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، ان کا پاکیزہ عرس بھی اسی مہینے میں آتا ہے، تو ہمارا یہ آخری پروگرام ہے، اس لیے آج کے پروگرام میں اعلیٰ حضرت کی شان کو بیان کیا جائے گا۔ میں ابتدا ان اشعار کے ذریعے کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ جلوہ گے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ گے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، کتنا بلند آج فریرہ رضا کا ہے، کتنا بلند آج فریرہ رضا کا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، بھونکنے والے سنیں کہ کس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ عقلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، عقلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، لیکن جو کچھ اس صدی میں گئے وہ تنہا رضا کا گئے، جو کچھ اس صدی میں گئے وہ تنہا رضا کا گئے۔ اور عاقب جو شوق دید رضا ہے تو دیکھ لے، میرے پیر کی شان کہ عاقب جو شوق دید رضا ہے تو دیکھ لے، اختر رضا کے چہرے پہ جلوہ رضا کا گئے۔ یار آپ مجھے بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت کے نام سے آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ آپ کو کوئی پرابلم ہے بھائی؟
کیونکہ ہمارے جو پیر ہیں نا، ہمارے پیر کو خلافت بھی خاندان رضا سے ملی ہے، ہمارے پیر کو خلافت بھی خاندان رضا سے ملی گئے، تو ہم رضوی گئے، رضا والے گئے، تو پھر اعلیٰ حضرت کے نام پر اتنی دھیری آواز کو عشق محبت عشق محبت، اتنی آواز ہے عشق محبت عشق محبت، اور فیض رضا فیض رضا، اور اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے فیض ارشادی فیض ارشادی۔ سنیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حیات کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے کہ آپ کا نام محمد ہے، اعلیٰ حضرت کا نام کیا ہے؟ محمد ہے، اور تاریخی نام المختار ہے اعلیٰ حضرت کا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد مولانا رضا علی خان آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا کرتے تھے، آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا کرتے، اور اعلیٰ حضرت نے اظہار غلامی کے طور پر اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا نام کیا رکھا تھا؟ اظہار غلامی کے لیے عبد المصطفیٰ رکھا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت 10 شوال المکرم ہجری سن 1272 14 جون 1856 عیسوی بروز شنبہ بوقت ظہر بمقام محلہ جسولی بریلی شریف میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور باقی تفصیلی حالات، بچپن کے واقعات، جوانی کا عالم، یہ انشاءاللہ جمعہ اور دیگر پروگرامات میں ہوگا۔ لیکن آج اعلیٰ حضرت کی شان ہمیں دیکھنی ہے کہ آج اہل سنت والجماعت کے ہمارے امام کا نام اعلیٰ حضرت ہے، ہمارے امام کا نام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ہے، ہمارے امام کا نام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ہے، اور ہمارے مجدد کا نام بھی اعلیٰ حضرت ہے۔ ہمارا مجدد کون ہے؟ ہمارے مجدد کون ہے بھائی؟ جس کے مجدد ایسے ہو جس کے کارنامے گھٹیا ہو تو وہ اپنے مجدد کا نام لینے سے گھبرائے کہ میرے مجدد کا نام یہ ہے۔ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہمارے مجدد کا نام کیا ہے؟ ہمارے مجدد کون ہے؟ اعلیٰ حضرت ہے، ببانگ دہل، اور ہر جگہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، اور ہماری نسلیں کہتی رہے گی ہمارے امام، ہمارے مجدد اعلیٰ حضرت کے۔ ہمارے مجدد کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے۔ اور لوگوں کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہوں، کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ ان کو اعلیٰ حضرت کس نے بنا دیا؟ سب حضرت کے، یہ اعلیٰ حضرت کیسے ہو گئے؟ لوگوں کو اس بات پر جلن کہ سب کو حضرت حضرت کہتے گے، سب کو جس کا بھی جس ولی کا نام لوگوں کو حضرت حضرت کہیں گے، اور جب نام بریلی کے تاجدار کا آئے گا تو اعلیٰ حضرت کہتے گے۔ تو ایسے لوگوں کو ایک یہ بات کہو کہ بھائی اعلیٰ حضرت ہم نے نہیں بنایا گیا، اعلیٰ حضرت خود رب نے بنایا گیا، اعلیٰ حضرت مصطفیٰ نے بنایا گیا، اور جس کو اللہ اس کا رسول اعلیٰ بنائے تو کون ایسا ہے جو ان کو نیچا کر سکے؟ اعلیٰ حضرت اعلیٰ تھے، اعلیٰ ہیں، اور ہمیشہ اعلیٰ رہیں گے، اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا اور جو ان کے خاندان سے وابستہ ہو جائے گا وہ بھی اعلیٰ ہو جائے گا، وہ بھی اعلیٰ ہو جائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت کون ہے یہ آپ کو سننا ہے؟ ہاں یا نہ بولو؟ تو میں سناؤں، آج میں لکھ کر بھی آیا ہوں اور پوری تیاری کر کے آیا ہوں کہ اعلیٰ حضرت ہے کون۔ اعلیٰ حضرت نام کی شخصیت کا آگے کس ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اس لیے کہ جہاں میں اہل بیت اطہار کا ذکر ببانگ دول کرتا ہوں وہاں امام کا بھی ذکر ببانگ دول کرتا ہوں۔ جہاں اہل بیت کی محبت سینے میں گئے وہیں پر اعلیٰ حضرت کی محبت بھی سینے میں گئے۔ اگر کوئی اہل بیت کا گستاخ ہوگا تو جس طرح گستاخ اہل بیت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح جو اعلیٰ حضرت کا نہیں ہوگا وہ ہمارا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے میرے خاندان کا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے میرا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، جو رضا کا نہیں وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا، جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ وہ یہی پیغام ہمارے پیر شاہد علی سرکار کا بھی گیا، وہ یہی پیغام
عابد علی سرکار کا بھی ہے. عابد علی سرکار تو کہتے گئے کہ جب ہمارے پیر کا تذکرہ کرنا ہو تو یوں کہو اعلیٰ حضرت کا دولارا ہمارا پیر ہے, اعلیٰ حضرت کا دولارا. اور میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ شاہد علی سرکار نے ایک جگہ نہیں, آپ کئی ممالک میں تشریف لے گئے اور آپ پاکستان کے قریباً بہت سارے علاقوں میں آپ تشریف لے گئے. تو جہاں جہاں آپ گئے آپ کا خطاب ہوا, آپ کا بیان ہوا, تو آخر میں آپ نے اپنی محبت کا اظہار اعلیٰ حضرت کے نام سے کیا گیا. ہر جگہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اور فیض رضا کا نعرہ لگایا گیا. اور اپنے مریدوں کو اور اللہ اکبر قیامت تک آنے والے سارے افراد کو, ان کے مریدوں کو ایک ہی درس دیا گیا کہ جس دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. تو محبت رضا سے اپنے دلوں کو منور رکھے, یہی ہمارے پیر کا درس ہے, یہی ہمارے پیر کا فرمان ہے کہ جو رضا کا گے وہی ہمارا گے, جو رضا کا نہیں وہ, جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اب اعلیٰ حضرت کو سننا ہے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ جس کو سننا ہے وہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. سونا کسی کو نہیں ہے بھائی, جس کو سونا وہ اڑ جائے, ورنہ پھر یہ اتنی بڑی شخصیت کا میں ذکر کروں اور پھر کوئی سوئے گا نا تو دماغ خراب ہو جائے گا, نام لے کے بھگا دوں گا. اس لیے برائے مہربانی آج تو کوئی نہ سوئے, اور جس کو اگر نیند چڑھی ہو تو نیچے وضو خانہ ہے, وہ منہ دھو کے پھر اوپر آ کے بیٹھے یا تو گھر چلا جائے. لیکن اعلیٰ حضرت کے نام پر چپ نہ رہیے گا, اور اعلیٰ حضرت کے نام پر خاموش بھی نہیں رہنا ہے. عشق محبت, عشق محبت. اعلیٰ حضرت ہے کون تو سنیں, اعلیٰ حضرت ہے کون؟ اب سماعت فرمائے کہ اعلیٰ حضرت ہے کون. ہمارے علماء نے لکھا کہ امام عاشقہ, محقق کے دورہ, علامہ سما, فخر الاعیاء, کنز الاحساء, معتمد عالمہ, معلم فقیہ, تاج العلماء, تاج الفقہاء, سراج الصلحاء, سراج الفقہاء, صاحب فہم و ذکا, امام المشائخ والفقہاء, بقیت السلف, حجت الخلف, تاج الفغول, جامع معقول و منقول, محب آل بطول, فاضل جلیل, عالم نبیل, محدث عدیل, شمشیر بے نیام, رہنمائے ہر خاص و عام, سید العلماء والاعلام, قدوۃ السالکین, زبدۃ العارفین, حجت السالکین, سند المحدثین, سلطان العاشقین, علم و حکمت کے بحر بے قرار, امام اعظم کے تدبر کے نشان, اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت, عظیم البرکت, پروانہ شمع رسالت, کنز الکرامت, جبل استقامت, حامی سنت, ماہی بدعت, صاحب رشد و ہدایت, مخزن علوم و شریعت و معرفت, وارث تاج مجددیت, مؤید ملت طاہرہ, صاحب حجت قاہرہ, مطلع انوار رحمانی, منبع اسرار سمدانی, کاشف رموز پنہانی, فانوس نور حقانی, نائب غوث جیلانی, جانشین امام ربانی, صاحب تحقیق و تدقیق و تنقیح, زمانے کی برکت, آفتاب معرفت, اسلام کی سعادت, دریائے بلند ہمت, مشکلات علم کا کشادہ کرنے والا, طاقتور قلم اور زبان والا, دین کا نشان اور ستون, جامع علوم و فنون, عالم نبیل, فاضل جلیل, عالم باعمل, صاحب عدل و انصاف, محیط کامل, امام کامل, ولی کامل, قبلہ اہل دل, چراغ خاندان برکاتیہ, امام الائمہ, نور یقین, استاذ معظم, مجدد اعظم, شاہ ملک سخن, الحافظ, العالم, المحدث, المفکر, المدقق, المحقق, المفکر, الشاہ امام محمد رضا. یہ ہے اعلیٰ حضرت, یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شان. اور اللہ اکبر, اسی لیے ہم تو ہم پرائے بھی غیر بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے گے کہ مانا عرب نے تجھ کو یگانا, گایا عجم نے تیرا ترانہ, مانے گے تجھ کو سارا زمانہ. حامی سنت اعلیٰ حضرت, چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے, پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے,
खंजर हक क्या खूब चलाया हामी सुन्नत आला हजरत। अल्लाह को पर ये है कि आला हजरत क्या जाने, कोई सिर्फ भौंकने वालों को भौंकते आता है, लेकिन आला हजरत के कदम की खाक के बराबर भी कोई नहीं हो सकता है। हमारा इमाम, हमारा मुजद्दिद इतनी शान और शौकत वाला है, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई है, इसलिए हम बांगे तौल कहते हैं कि हम रज़ा वाले गए, हम रज़वी गए, रज़ा वाले गए, और जो रज़ा का होगा वही हमारा होगा, और जो रज़ा का नहीं है तो चाहे कोई भी हो हमारा हो ही नहीं सकता है, हमारा हो ही नहीं सकता है। ये आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बल्कि और आपको सुनाओ कि आला हज़रत है कौन? आला हज़रत वो अजीम शख्सियत है कि जिनको 120 उलूम व फ़नून पर महारत ताम्मा हासिल थी। 120 उलूम, बाज़ उलमा ने कहा है कि 55, और बाज़ ने कहा है कि अल्लाह अकबर 70, और बाज़ ने कहा है कि 108 उलूम पर आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को महारत ताम्मा हासिल थे। अब आपको ये सुनना है कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किन किन उलूम पर महारत हासिल थी, सुनना है आपको भाई। जिसको सुनना हो कि आला हज़रत को कैसे कैसे उलूम आते थे, किन किन उलूम पर आला हज़रत को महारत ताम्मा हासिल थे, जिन जिन को सुनना हो वो बुलंद आवाज़ से कहे सुबहान अल्लाह। अब आइए सुने कि आला हज़रत को किन किन उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी, और फिर वो लोग जो सुने ना तो ज़रा सोचे कि इतने सारे उलूम इनको आते हैं तो हमको आता है क्या है? हम जो आला हज़रत पर बकवास करते गए, आला हज़रत को अल्लाह आला हज़रत कहने से चिढ़ते गए, कोई आला हज़रत का नारा लगाए तो उससे जलते गए, तो ज़रा उनसे कहूँगा कि भाई मेरे हमारे मुजद्दिद की, हमारे इमाम की, अल्लाह अकबर, हमारे रहनुमा की शान देख कि अल्लाह ने कैसे कैसे उलूम में महारत अता फरमाई थी। वो उलूम समाज फरमाए कि जिन पर आला हज़रत को महारत ताम्मा हासिल थी, और ऐसे उलूम है कि आप कुछ लोगों को, बल्कि ख़ास लोगों को वो उलूम का अल्लाह अकबर शोर भी नहीं होगा कि ऐसे उलूम भी होते हैं। हम तो सिर्फ क्या कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना ये सब जानते हैं, इतना इल्म है हमारे पास, लेकिन आला हज़रत के पास कितना इल्म था, कितनी ज़बानों का, कितने उलूम फ़नून के अल्लाह आला हज़रत माहिर थे। उलमा बयान करते हैं कि आला हज़रत के जो उलूम फ़नून थे जिन पर आला हज़रत को महारत हासिल थी, उन उलूम में से मैं बाज़ का जिक्र आपके सामने करता हूँ जिस पर आला हज़रत को महारत ताम्मा हासिल थी। अल्लाह इल्म, पहला इल्म क़िरात, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म असानीद हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म जरह तादील, इल्म तखरीज अहादीस, इल्म लुगत हदीस, इल्म रस्म खत्तिल कुरान, इल्म फ़िक़्ह, इल्म उसूल फ़िक़्ह, इल्म रस्मुल मुफ्ती, इल्मुल फ़राइज़, इल्मुल कलाम, इल्मुल अहकाम, इल्मुल अवज़ान, तक़ाबुल अदियान, इल्म मानी व बयान, इल्मुल बलागत, इल्मुल अक़ाइद, इल्मुल नूर, इल्मुल मबाहिस, इल्मुल सर्फ, इल्मुल नहव, इल्मुल अदब, इल्मुल उरूस, इल्मुल बर्र वल बहर, इल्मुल अंसाब, इल्मुल हिसाब, इल्म रियाज़ी, इल्म ज़ीजात, इल्म तकसीर, इल्म हिंदसा, इल्म जबर व मुक़ाबला, इल्म तक़वीम, इल्म जफ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म नुजूम, इल्म औफ़ाक़, इल्म जोग्राफिया, इल्म मसाहतिल अर्द, और बयान किया जाता है तबईयात, मा बाद तबईयात, इस्तारियात, फलकियात, अर्दियात, मादिनियात, मुसल्लसात, अदवियात, नबातियात, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म मंतिक, इल्म ताबीर रोया, इल्म रद्द मूसीकी, खुदमात, मकतूबात, मुकाशिफात, तालिकात, तसरीहात, सियासियात, मालियात, इक्तसादियात, शुमारियात, माशियात, माहौलियात, मौसमियात, तहकीकात, तनक़ीदात, इमरानियात, रिदात, नुकूश व तावीज़ात व मुरब्बात। बयान किया जाता है कि इल्म हैवानियात, अर्दी तबईयात, फ़ैलियात, इल्म तख़लीक़ कायनात, नफ्सियात और अल्लाह पर शिगरियात, लिसानियात, तहरीरात, अमलियात, इल्म हिकमत, ज़राअत, हम्द व नात, इल्म रस्मुल ख़त, नज़्म अरबी उर्दू फ़ारसी और अल्लाह नज़्म अरबी उर्दू हिंदी और नसर अरबी उर्दू
اور فارسی، یہ سارے علوم وہ گے جس پر اعلیٰ حضرت کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ تو جو لوگ اعلیٰ حضرت پر طنز کرتے گے اور کہتے گے کہ اعلیٰ حضرت نہ کہو صرف حضرت کہو، وہ اعلیٰ حضرت نہیں گے، تو ایسے لوگوں سے کہو کہ اعلیٰ حضرت کے یہ علوم و فنون دیکھو، ان علوم پر اعلیٰ حضرت کی مہارت دیکھو، پھر مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور جو لوگ اعلیٰ حضرت پر طنز کرتے گے انہیں یہ شعر سنا دو، انہیں یہ کہہ دو کہ منانا قصر رضا تو بلند کافی گے، تم اس کے پہلے سینے پر کی چڑھ کے دکھلا دو، اور فتاوی رضویہ تو ایک کرامت گے، تم ہدایے کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ تکبیر، رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ ہمارے پیر بھی خوش ہو جائیں گے، ہمارے پیر کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ اور شاہد علی بابا یہ ہمارے پیر و مرشد گے، اور اللہ اکبر ان کی روحانی فیوز و برکات سے ہم مالا مال گے اور مالا مال ہوتے رہتے گے، ان کی روح بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور جب آج رات کو وہ آرام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے دل سے ان کے مریدوں کے لیے دعا نکلے گی، اس لیے کہ ذکر امام اہل سنت کا ہو رہا ہے، ذکر اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہے، اور جب ذکر اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہے تو خاندان ارشادی کو سکون مل جایا کرتا ہے، شہید علی بابا کو سکون ملتا ہے، ارشاد علی بابا کو سکون ملتا ہے۔ نعرہ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ یہ کہ اعلیٰ حضرت بتاؤ، اب جو لوگ جلتے ہیں تو ان کو جلنے دیا جائے؟ وہ جلے، وہ مرے، وہ سڑے، وہ کٹے، وہ جائے۔ ہم تو ہے رضا والے بھائی، ہم تو ہے رضا والے۔ ہمیں کوئی بھی، میرے استاد گرامی ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہم رضا والے گئے، تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ ایک ہی بات اپنی زبان پر رکھو کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، اور جو ہمیں چھیڑتا ہے اسے چھوڑتے نہیں، جو چھیڑتا ہے اسے چھوڑتے نہیں، رضا والے ہیں، ہم خاموش رہتے گے۔ لیکن جب بات رضا کے علم کی آئے گی اور کوئی جو رضا کی گستاخی کرے گا اس کو ایسا منہ توڑ جواب دیں گے، اور اسے زندہ اللہ اسے ایسا جواب دیں گے کہ وہ خاموش ہو جائے گا اور دوبارہ پھر کبھی سامنے آنے کی ہمت نہیں کرے گا، ذلیل و رسوا کر دیں گے، ننگا کر دیں گے جو رضا پر بکواس کرے گا۔ تو ہم رضا والے گے، جہاں ہم حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کہتے گے، وہیں پر ہم وہابیت مرد آباد اور رضا والے یہ زندہ گے، رضا والے زندہ گے، یہ بھی نعرہ لگاتے گے۔ تو ہم یاد رکھنا حسینی بھی گئے، حسنی بھی گئے اور رضوی بھی گئے، یہ ساری کے ساری نسبتیں قیامت کے دن ہماری مغفرت کا سامان ہوں گے۔ رضوی بخش دیے جائیں گے، حسینی حسنی سب کے سب بخش دیے جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھنا جو رضوی ہوگا وہی حسینی ہوگا، وہی حسنی ہوگا۔ لوگ کہیں کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسنی ہوں، لیکن رضوی نہیں، میں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا ہوں۔ تو جو اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت کو نہ مانے، اعلیٰ حضرت کو نہ مانے، وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا۔ علی کے نام پر آج لوگوں نے کمانا، پیٹ بھرنا شروع کر دیا ہے، اور خواہ جہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں جدھر ادھر بیٹھ جاتے گئے، وہ علی 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 کہتے گئے۔ ارے بھائی تو علی علی کہتا ہے تو دل سے علی علی کہہ، دل سے علی علی کہنا بھائی۔ اگر تجھے روپیوں کی ضرورت ہے تو محنت مشقت کر کر کما لے، علی کے نام پر کیوں روپیہ کھاتا ہے، علی کے نام پر کیوں کماتا ہے؟ علی وہ گے کہ جس دل میں علی کے محبت ہوگی اس دل میں اعلیٰ حضرت کی بھی محبت ہوگی، اس دل میں اعلیٰ حضرت کی بھی محبت ہوگی، اور جس دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت نہ ہو وہاں علی کی محبت نہیں ہو سکتی، وہاں علی کی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں، کریم کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں، سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ یہ اللہ بھائی یہ جو شان بیان کی گئے یہ اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا گیا، کہا اگر اللہ اکبر
اگر اعلیٰ حضرت کو حضرت علی سے نفرت ہوتی ہے، اب لوگ جلتے کیوں معلوم ہے؟ اب ظاہری سی بات ہے، لوگ جاہل ہو اور امام وہ امام اہل سنت ہے، وہ مجدد اعظم ہے، وہ اعلیٰ حضرت ہے، انہوں نے اپنے علوم و فنون کی بنیاد پر اور اللہ کو پر تحقیقات کر کے ہر بات کو واضح کیا، ہر مسئلہ سمجھایا، اور جب قرآن حدیث کی روشنی میں مسئلہ سمجھایا تو لوگ دشمن ہو گئے۔ لوگ کیا ہو گئے؟ دشمن ہو گئے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس ذات ہے، وہ مقدس ہستی ہے کہ جس نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا، جو اعلیٰ حضرت کو جانتا ہے اور جس نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پڑھی گئے، وہ کبھی بھی اللہ پر دشمنان اہل بیت نہیں ہو سکتا ہے، دشمن اہل بیت نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس دل میں رضا کی محبت ہے، جس دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہے نا، وہ کبھی بھی علی کا کہ خاندان اہل بیت کا دشمن نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو میں بتا دوں کہ اللہ کو پر یہ جو خاندان رضا میں جو علم ہے نا، علم لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے نوی اللہ پر کیسی جہالت والی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خاندان رضا میں جو علم ہے نا، تو علم علی کے در سے بٹتا گیا۔ علم کہاں سے نکلتا ہے؟ علم علی کے در سے نکلتا گیا، اور علی کے در سے جس کو علم ملا وہی عالم۔ علی سے جس نے محبت کی اور علی سے محبت کی بنیاد پر اس دروازے سے جس کو خیرات علی، خاندان علی سے جس کو خیرات مل گئی، وہ عالم ہو گیا، اسی کے پاس علم ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اہل بیت سے اور اللہ اکبر خاندان علی سے اتنی محبت کی کہ اللہ اکبر دروازہ علی سے علم کی اتنی خیرات اعلیٰ حضرت کو ملی کہ آج ان کو اعلیٰ حضرت کہا جانے لگا۔ آج لوگ اعلیٰ حضرت کہتے گئے، تو اعلیٰ حضرت جو کہتے گئے یہ جتنا علم ملا ہے وہ تو خاندان علی سے ملا گئے نا، وہ دربار علی سے ملا گئے، دروازے علی سے ملا گئے۔ تو اللہ کو پر لوگوں کی بکواسوں میں نہ آنا، ہمیشہ اپنے آپ کو رضا والا کہنا، اور رضا کے اللہ پر رضا کے چاہنے والوں سے ہاتھ ملانا۔ رضا کے چاہنے والے جو ہو انہی کو اپنے مسلح پر کھڑا کرنا، ہر ایرے گیرے کو کھڑا نہ کر دینا، ہر ایرے گیرے کو نہ کھڑا کر دینا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ لوگ اللہ پہ کیسے اعلیٰ حضرت پر بھونکتے ہیں، کیسے لوگ اعلیٰ حضرت کے اللہ پر برائیاں بیان کرتے گئے۔ لیکن ایک بات کہو کہ اگر کوئی چاند پر اگر کوئی مٹی پھینکے گا، بتاؤ وہ چاند داغدار ہوگا یا اس کا چہرہ داغدار ہو جائے گا؟ اس کا چہرہ ہو جائے گا۔ چاند پر مٹی پھینکنے سے کیا ہوگا؟ چاند پر تو کچھ نہیں، مٹی جا بھی نہیں سکتی۔ یہی مثال اعلیٰ حضرت کی ہے کہ جو لوگ اعلیٰ حضرت کی طرف بکواس کریں گے اور تھوکیں گے، وہ تھوک ان کے چہرے پر آئے گا اور منہ کالا ہو جائے گا۔ اور رضا چاند ہے، چمکتا ہے، ہمیشہ چمکتا رہے گا، اور جو ان سے مل جائے گا وہ بھی ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رضا والوں سے مل جاؤ، اس لیے کہ جو رضا والوں سے مل جاتا ہے اسے دربار مصطفیٰ دیکھنا بھی نصیب ہو جاتا ہے، اسے دربار مصطفیٰ دیکھنا بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت تو وہ ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت وہ ذات ہے کہ اللہ کو پر ابھی پیدا نہیں ہوئے گے، اس کے 170 سال پہلے اعلیٰ حضرت کے آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے آنے کی بشارت 170 سال پہلے دی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کوئی ایری گیری شخصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ پر جس بزرگ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 170 سال بعد آنے کی بشارت دی گئی، وہی بزرگ فرماتے گئے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ اللہ اکبر جو نبی کے علم غیب پر تانا سنی کر لگے گے، جو لوگ کہہ لگے گے نبی کو علم غیب نہیں گے، وہ بزرگ فرماتے گئے جب میں ایسے کمینوں کو، ایسے نہنجاروں کو دیکھا تو اللہ اکبر میرے سر میں درد ہونے لگا، اور میں سوچنے لگا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جس میں لوگ اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر انگلی اٹھائیں گے، حضور کی شان پر تانا سنی کریں گے، حضور کی شان کو گھٹائیں گے۔ وہی بزرگ فرماتے گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر میں نے کیا دیکھا کہ خواب میں مجھے بتایا گیا کہ جس دور کے اندر ایسے یزیدی لوگ پیدا
ہوں گے اور ایسے بدبخت اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حضور کے علم غیب کا انکار کریں گے۔ وہ بزرگ فرماتے گے کہ 170 سال پہلے خواب میں بتایا گیا کہ اللہ اکبر، کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ جب ایسے بدبخت پیدا ہوں گے، ایسے ماحول میں اللہ ایک مقرب بندے کو، ایک حضور کے سچے عاشق کو دنیا میں مبعوث کرے گا، اس کا نام اعلیٰ حضرت ہوگا۔ اور اللہ اکبر، وہ جب دنیا میں تشریف لائے گا تو جو لوگ یہ کہتے گے کہ حضور کو علم غیب نہیں گے، اس وقت وہ بپانگ دغل اور دنگے کی چوٹ پر کہے گا اور کوئی غیب کیا، تم سے نگاہ و بلا جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، ایسے رضا، ایسے ارشادی۔ اللہ کو اوپر یہ ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، کس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے، اور وادی رضا کی ہے، کوگے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور ملک سخن کی شاگی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاگی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے گئے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے گئے۔ اور لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خان رضا، کہہ رہے گے سبھی عاشقان رضا، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اللہ بھئی کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نارمل انداز میں آپ کو میں بتاؤں کہ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ ہم یقیناً اعلیٰ حضرت والے گے، رضا والے گے، لیکن فقط یہ نہیں کہ ہم شان سنتے رہے اور پھر کچھ عمل نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھنا گے، اعلیٰ حضرت کی زندگی کو بھی پڑھنا گے، ہمیں اعلیٰ حضرت کو بھی ماننا گے، اعلیٰ حضرت کی بھی ماننی ہے، دونوں بات، اعلیٰ حضرت کو بھی ماننا ہے اور اعلیٰ حضرت کی بھی ماننی ہے۔ اب میں بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت نے ہم کو کیا درس دیا ہے، اعلیٰ حضرت کی زندگی ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ یہ تو میں نے کچھ باتیں اختصار کے ساتھ عرض کر دی، اب ایک دو باتیں عرض کر کے اب میں اختتام کی طرف فارغ ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہمیشہ 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 رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسا بھروسہ رکھو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا درس ہے، اعلیٰ حضرت کی زندگی کا۔ آج لوگ دیکھیں نا کہ اب ایسا توہمات کا زمانہ ہے، دور ہے، لوگ وہم پر چلتے ہیں، وہم کی باتیں لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور حقیقت کی باتوں کا اعتراف نہیں کرتے، صرف وہم کی باتیں لوگوں۔ اللہ اکبر، یہ کسی کو وہم والوں نے ایسی وہمی بات پھیلائی کہ جب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو تو حاملہ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے ورنہ اس کا حمل گر جائے گا۔ تو لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ شریعت مصطفیٰ کیا کہتی ہے، بس وہم بند کر دیا۔ عورتوں پر ایسی پابندی کہ اگر اللہ اوپر ایمرجنسی کیس بھی ہو تو تجھے باہر نہیں نکلنا ہے، اتنی پابندی، ایسے توہمات کا دور۔ اب ایسے توہمات کا دور گئے کہ لوگوں کو نوکری نہیں ملتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار جادو ہو گیا مجھ پر، کسی نے جادو کر دیا مجھ پر، تبھی مجھے میری نوکری نہیں ہو رہی ہے، لگتا ہے کسی نے میرے نام کا تعویذ دبا دیا۔ ارے خدا کے بندے، کوئی تیرے نام کا تعویذ دبائے گا تجھے کیا ہوگا؟ کوئی تیرے نام کا تعویذ دبائے گا تو یہ تو اچھی بات ہے کہ تیرے دشمن بیٹھ جائیں گے، اس میں تجھے تو اوپر ہونا چاہیے، تو کیسے نیچے آ گیا؟ بھائی تعویذ دبے گا تو یہ تو اچھا کام ہو جائے گا، تو لگے تھے میرا نام کا تعویذ دب گیا نا، اس سے میرے روزی بند ہو گئی، گھر میں روزی آنا بند ہو جائے۔ اب یہ نہیں دیکھا گیا کہ بھئی میں 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، عبادت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، قرآن پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، بس کچھ نہیں دیکھے گا، صرف اتنا دیکھے گا کہ روزی تنگ ہو گئی، جادو کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اب بیمار ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کبھی تھکان ہو، کبھی دور و دراز کا سفر ہو تو بیمار ہو جائے، لیکن بیمار ہو جائے نا بیمار تو ایک ہی بات، لگتا ہے چکلی میں پک پڑ گیا،
لگتا ہے کسی کے اتارے میں میرا پگ پڑ گیا. اب آتے ہیں اور اب بات بھی دیکھیں کہ ایک کسی بھی امام کے پاس یا کسی بھی مولوی کے پاس جاتے ہیں نا تو یقین نہیں کرتے ہیں, ایک ہی بات کا یقین کرتے ہیں. بیچارے سیدھا سادہ کوئی مولوی ہوگا نا تو وہ کہے گا کہ بھائی تجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں قرآن کی ایک آیت لکھ کے دیتا ہوں, اچھا ہو جائے گا, تعویذ بنا کے دیتا ہوں. اب ایسا جو مولانا کہے کہ تجھے کچھ نہیں ہوا ہے تو اس کی بات پر بھروسہ نہیں, یار یہ مولانا جھوٹ بولتے ہیں. اب جو مولانا ایسا ہو باپو گیری والا اور ایسا باپو ہو کہ جو دیکھتے ہی کہیں یار تجھ پر تو 20 بھوتنیاں چھوڑی گئی ہے اور تجھ پر 50 جادو ہوئے گئے, وہ یقین کر لے گا یار اس نے صحیح کہا ہے. یہ مولانا کی بات ہے. اچھا بتا مولانا آپ مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ یہ کالا کپڑا لا, یہ لیمبو لا, یہ لا وہ لا, فلانا ٹھکانا سب لا. کہا کہ یار یہ سب تو لا نہیں سکتا ہوں. تو کہا کہ پھر وہ جو باپو گیری والا ہوگا جس کا دھندا ہی ہے تو وہ کیا کہے گا, ایسے تو 2000 روپے خرچہ ہوتا ہے لیکن چلو آپ ہے تو 1500 روپے دے دینا. اب بیچا 1500 روپے لے لیے اور بالکل کھا لیا, اپنے گھر میں سب سامان بھروا لیا. اب کیا کرے گا, 1500 کا کتنا بڑا سامان لاتا ہے, کتنا بڑا سامان لاتا ہے کہ جو دکان ہوتی ہے ساگ بھاجی کی وہاں سے 5 روپے کے لیمبو لائے گا, 2 کا اینڈا لائے گا, اور گھر میں جو کپڑا جو سلائی عورت کرتی ہے وہ یا کہیں سے بھی کالا کپڑا یا ادھر ادھر پڑا ہوا کالا کپڑا لے گا, اس میں باندھ دے گا. دوسرے دن بلا کے کہے گا دیکھ تجھ پر جو 50 بھوتنیاں چھوڑی گئی تھی اور 50 جادو ہوئے تھے, اس کا علاج میں کرتا ہوں, یہاں بیٹھ جا. اوپر سے 11 مرتبہ اس کے اوپر سے والے گا اور والنے کے بعد کہے گا کہ فلاں قبرستان میں فلاں قبر کے پاس رکھ دے, تیرے جادو اتر جائیں گے. اب کہتے ہیں نا کہ کاکڑے کا بیٹھنا دال کا ٹوٹنا. اب اس نے یہ عمل کر دیا, وہ قبرستان میں جا کے رکھایا اور 2 دن ہوئے تھے, اچھا ہو گیا. کہا کہ یار کتنے اچھے مولانا ہے کہ میرے 50 جادو کو توڑ دیا. اب بتا ایک جادو بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر اور 50 جادو کی بات ہو رہی ہے. یہ سب توہمات کا دور ہے, صرف وہم پرستی اور وہم کی باتیں ہے. اور اس میں زیادہ تر پھنستی کون ہے؟ عورتیں پھنستی, عورتیں پھنس جاتی. اس لیے اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرے. اپنے گھر کی عورتوں کو ایک بات بتائیں کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے نا, کیونکہ قیامت کے قریب اور مرد عورت کا مطیع ہو جائے گا تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. عورت کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ عورت ہماری بات مانے, اور عورت کی یہ ہمت نہ ہو کہ ہمیں کہے بغیر گھر سے باہر نکلے, اور عورت کی یہ ہمت نہ ہو کہ ہمارے کہے بغیر گھر کی کوئی چیز اٹھائے, ہر چیز میں اجازت لے. ایسا اپنی عورت کو بنا کے رکھو اور ایسی اس سے محبت کرو کہ ہر چیز پوچھ کے کرے. ایسے توہمات میں عورت جلدی شکار ہو جاتی ہے, عورت جلدی شکار ہو جاتی ہے. اس لیے گھر کی عورتوں کو آج کل کے مولانا کے پاس بھیجنے سے بچے. اور میں خود بھی کہہ رہا ہوں بھائی کہ ہم خود بھی مولانا گئے لیکن ہم مولانا کی لائن سے واقف ہے کہ کیسے وہ لائنیں چلتی ہے, کیسا راستہ چلتا ہے. اس لیے بتا رہا ہوں, اس لیے کہ میرا کوئی دھندا نہیں ہے اور کوئی میرا کاروبار نہیں ہے کہ تعویذ بنا کے میں اپنے گھروں کو آباد کروں, ایسا کوئی نہیں ہے. فی سبیل اللہ ہر کام, اور ہر کام فقط رضا الہی کے لیے. جو رضا نے سبق دیا اسی سبق کو پڑھتے گئے, جو اعلیٰ حضرت نے پڑھایا اسی کو پڑھتے گئے. بس ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جھوٹ بول کے کما لیں. ایسے لوگ دوسرے ہوں گے جو جھوٹ باتیں بول کے اور ایسے لیٹے پاڑ کے تعویذ دے دیتے گے اور اس کے بعد اپنے بڑی کے بڑی عمارتیں بنا لیتے. ہم ان میں سے نہیں ہیں. ہم وہ رضا والے ہیں کہ جھوپڑی میں رہنا پسند کرتے لیکن حرام کھانا پسند نہیں کرتے. حرام کا ایک لقمہ اور حرام کما کے ہم کھانا پسند نہیں کرتے گے. جھوپڑی میں رہیں گے اور نہیں ہوگا تو بھوکے رہیں گے, یا کسی کے پاس قرضہ لے کے, یا کوئی ہوگا تو مانگ کے کھا لیں گے, لیکن جھوٹ بول کے غداری کر کے یا اس طریقے سے دھوکہ دے کے کبھی نہیں کھائیں گے. اس لیے کہ ہمیں بھی اپنے نسل آباد کرنی ہے. اور رضا نے فرمایا کہ اللہ اکبر, حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی گئے اور حدیث میں آیا کہ حرام کا ایک لقمہ اگر جائے تو نسل کی نسلیں برباد ہو جائے اور 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتے. تو ہم ان میں سے نہیں. تو یہ توہمات کا دور ہے, عورتیں اس کا شکار ہو جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کی زندگی پڑھ کر یہ سوچو کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی درس دیتی ہے کہ توہمات کا شکار نہ ہونا, ہمیشہ اس بات پہ رہنا, اولاد نہ ہو, گھر میں روزی نہ ہو, تو یہی یقین رکھنا کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا, جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. اب ایک شخص تھا, اس نے جو تھا وہ سب نجومی تھا, تو اسے سب دیکھ داکھ کے کہا کہ 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی. دیکھیں اعلیٰ حضرت کی زندگی کیا درس دیتی ہے. یہ آخری واقعہ, اور بہت ساری زندگی کے اعلیٰ حضرت کی زندگی اس سے بہت سارے درس ملتے ہیں, سبق ملتے ہیں. لیکن ایک بات کہ ہمیشہ کبھی بھی توہمات کا وہم کا شکار نہ ہونا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ جو رب چاہے گا وہی ہوگا. اللہ نے ہماری تقدیر میں روزی لکھی گئی تو کسی کی مجال نہیں کہ روزی
چھین لے اور اگر رب نے روزی اگر رب نے تقدیر میں روزی نہیں لکھی گئے تو یاد رکھنا اگر دو ہونٹوں کے درمیان بھی روزی ہوگی تو ہمیں نہیں ملے گی، ہرگز نہیں ملے گی۔ اگر ہماری نسل میں اولاد ہے تو یاد رکھنا اگر عورت کی 100 نہیں 150 سال کی عمر ہو جائے پھر بھی اولاد ہوگی، اور اگر نہیں ہے اولاد تو اس بات کو یاد رکھنا پھر چاہے کتنے بھی تعویذ دورے کتنے بھی کروا لے لیکن نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ اس لیے یقین کیا رکھنا ہے، جو رب چاہے گا وہی ہوگا، جو رب چاہے گا وہی ہوگا۔ تو ایک نجومی نے کیا کر دیا کہ ستاروں کو دیکھ کر کہا 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کو پتا چلا، اعلیٰ حضرت نے بلایا اور اعلیٰ حضرت نے کہا کیا کہتے ہیں 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی؟ کہا کہ ہاں میں نے ستارے دیکھ کر کہا 1 مہینے بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اگر رب چاہے، عقیدہ زندگی کا درس، اعلیٰ حضرت نے کہا اگر رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے، اگر اللہ چاہے تو ابھی بارش ہو جائے۔ تو وہ شخص کہنے لگا یار یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ اللہ چاہے، لیکن یہ ستارے اس بات کی گواہی دے رہے کہ ابھی 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ رب چاہے گا تو بھی بارش ہو جائے گی، کہا کہ 1 مہینے تک نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چل یہاں سے بھاگ، چل یہاں سے بھاگ جا، تو جو عقیدہ توحید ہے، جو عقیدہ رکھنا چاہیے، جو بھروسہ رکھنا چاہیے وہ تو رکھتا نہیں ہے، بات ستاروں کی کرتا ہے، چل بھاگ جا یہاں سے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں باہر نکلا، ابھی تھوڑی ہی دیر پہنچا تھا کہ آسمان سے بارش کا نزول ہونے لگا، آسمان سے بارش ہوئی۔ دوڑتا ہوا اعلیٰ حضرت کے پاس آیا، کہا کہ اللہ اکبر بارش ہونے لگی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ رب چاہے گا تبھی بارش ہو جائے گی، رب چاہے گا تبھی بارش ہوگی؟ کہا کہ تو نجومی ہے تو ستاروں کو دیکھ کر کرتا آگے۔ اور اس میں بڑا طویل واقعہ اس میں یہ بھی تھا کہ جب وہ ماننے سے انکار کر رہا تھا تو گھڑی میں 12:15 بج رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے وہ سوئی گھما کے 12 بجا دیے اور اس سے کہا کہ ابھی 12:15 بج رہے تھے، تب کہا کہ کتنے بج رہے ہیں؟ تو کہا 12:15۔ کہا کہ 12 کب بجیں گے؟ کہا 15 منٹ کے بعد۔ کیا کہا 15 منٹ کے بعد؟ تو کہا کہ ابھی نہیں بچ سکتے، کہا ابھی نہیں بچیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ سوئی گھما دی، 12 بج گئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کتنے بجے؟ کہا 12 بج گئے۔ کہا تو کہہ رہا تھا 15 منٹ بعد۔ کہا کہ وہ آپ نے سوئی گھما دی تو 12 بج گئے۔ کہا کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، تو کہہ دے ستاروں کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے بارش نہیں ہوگی، لیکن عقیدہ ہے کہ رب چاہے گا تو ابھی بارش ہو جائے گی، رب چاہے گا تبھی بارش ہو جائے گی۔ پھر بارش کا نزول ہوا اور نجومی سے اعلیٰ حضرت فرماتے کہ عقیدہ یہ رکھو، اگرچہ سائنس اگرچہ علم کچھ بھی کہتا ہو لیکن توہم والا عقیدہ نہیں، عقیدہ یہ رکھو کہ جو رب چاہے گا وہی ہوگا۔ یہ زندگی درس دیتی ہے، توہمات کے شکار نہیں ہونا، وہم کا شکار نہیں ہونا۔ عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ایک واقعہ اور اس سے میں نے ایک درس میں نے آپ کو دیا، اور پھر انشاءاللہ جب کبھی موقع ملا تو اعلیٰ حضرت کی زندگی بیان کریں گے اور اس سے ملنے والے اسباق بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت ہے، تو ہمیشہ رضا والے بن کے رہنا ہے، ہمیشہ رضا والے بن کے رہنا ہے۔ اور یہ مہینہ ماہ رضا ہے، رضا کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کرے، اعلیٰ حضرت کی روح کو بخشے انشاءاللہ تعالی۔ جو رضا کا ہو گیا جنت اس کی ہو گئی، جو رضا کا ہو گیا جنت اس کی ہو گئی، اور جو رضا سے برگشتہ ہو گیا اور رضا کا جو دشمن ہو گیا تو وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکتا۔ کہ میرے امام فرماتے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ یاد رکھنا ہم سب کے سب انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی محبت میں ہم سب کو جنت میں جانا نصیب ہوگا، لیکن رضا والے بن کے رہنا۔ آخری نعرہ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ میرے بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اقرأوا الفاتحہ۔